رات کا پہلا سناٹا تھا جب چاندنی آہستہ آہستہ کھڑکیوں سے اپنے نرم اور مدھم اجالے بکھیر رہی تھی۔ ہوا بھی خاموش سی تھی، جیسے پوری دنیا کسی خاموش راز میں لپٹی ہو۔ اس وقت وہ کمرے کی چھت پر جھانکتی ہوئی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ادھوری مسکان۔ وہ لڑکی جس کا نام آمنہ تھا، اپنے دل کی باتوں کو لفظوں میں باندھنے سے قاصر تھی، اتنے شدت والے کہ جیسے ہر لمحہ اس کی سانسوں کو چیرتے جا رہی ہوں۔ آمنہ کا دل، جو پہلے کبھی اس قدر بے قرار نہیں ہوا تھا، آج اپنے اندر ایک ایسی آگ لیے جا رہا تھا جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے سب سے ممنوع، سب سے گہری راز کی داستان اب آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے بہنے والی ہے۔ وہ ایک ایسی محبت کے بارے میں بات کرنے والی تھی جسے سننا، سمجھنا اور محسوس کرنا آسان نہیں تھا۔ آمنہ نے یاد کیا وہ دن جب پہلی بار وہ اسے ملی تھی۔ وہ چھوٹا سا، لمبا سا، جس کی آنکھوں میں ایک بے ساختہ نرمی تھی۔ وہ دبنگ مگر نرم دل انسان تھا جو عام طور پر دوسروں سے الگ تھا۔ آمنہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جب اس نے پہلی بار اس کی جانب دیکھا۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایک نظر کا تبادلہ تھا، مگر اس نظر میں وہ سب کچھ چھپا ہوا تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ دن آہستہ آہستہ بدلتا گیا، چھوٹے چھوٹے لمس، چھپی ہوئی نظر کے اشارے اور خاموش بات چیت جو صرف دلوں کی زبان میں ہوتی ہے۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ وہ کوئی عام رشتہ نہیں، یہ تو ایک ایسا بندھن ہے جو وقت، عمر، سماجی حدود اور ہر قسم کے قوانین کو توڑ کر بنا ہے۔ مگر ہر چھوٹا لمحہ، ہر چھپایا ہوا لمس اس کے دل کو ایک نئی دنیا دکھا رہا تھا۔ ایک رات وہ دونوں گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ ہوا میں خوشبو تھی اور چاندنی کی روشنی دونوں کی کھالوں کو نرم چمکا رہی تھی۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑا، دل کی دھڑکنیں تیز، اور دل میں ایک جوش تھا جو قابو میں نہیں تھا۔ آمنہ نے محسوس کیا جب اس کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ٹکرائے تو ایک برقی جھٹکا سا اس کے جسم میں دوڑا، ایک لمبا، نرم مگر بہت گہرا لمس جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہی تو وہ لمحہ تھا، آمنہ نے دل میں کہا، جب جسم اور جان کی حدیں ختم ہو گئیں۔ آمنہ کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے ہر زاویے کو پڑھنے لگیں۔ اس کی نظر میں ایک خاموشی، ایک بے قراری تھی جو آمنہ کے دل کو بے حد کھینچتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف جسمانی قربت نہیں، یہ تو دلوں کی ایک زبان تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہری اور سچی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا ہاتھ اس کے گلے کے گرد لپیٹ لیا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل کی دھڑکن اس کی ہر حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت نے رک جانا تھا، صرف دو دل جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ وہ اس کی گردن کی نرم جلد پر ہلکی ہلکی سانسوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، اور یہ ہنس اس کے جسم میں ایک طرح کی لہریں دوڑا رہی تھی جو اس کے وجود کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے نرم آواز میں کہا، تم سے ملنے کے بعد ہر چیز بدل گئی ہے۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر خواب تم سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ آمنہ نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی کہانی کے ان الفاظ کو دیکھ لیا جو اس نے خود کبھی بولے نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کی نظروں میں کھو گئے۔ ہر چیز سست اور گہری ہو گئی۔ لمحے جو عام زندگی میں بس گزر جاتے ہیں، یہاں ایک انمول خزانے کی طرح بن گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے گال کو چھوا، اس کی انگلیاں نرم نرم اس کی جلد پر پھریں، اور آمنہ نے محسوس کیا کہ یہ چھوؤں میں چھپی ہوئی حرارت ان دونوں کے جسموں کو ایک نیا رنگ دے رہی ہے، جیسے کوئی چھپی ہوئی کہانی اب بولنا چاہتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ آمنہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے کہا، جب دل کی بات ہو تو کوئی ٹھیک یا غلط نہیں ہوتا، صرف سچائی ہوتی ہے۔
رات کا وہ پہلا سناٹا تھا جب آمنہ نے اس کی آنکھوں میں ایک راز دیکھا، ایک ایسا راز جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا، بس محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ قریب آیا، اس کی سانسوں کی خوشبو آمنہ کے چہرے کو چھونے لگی اور دل میں ایک مچلتی ہوئی خواہش جاگ اٹھی۔ آہستہ آہستہ اس نے آمنہ کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا، جیسے کہ وہ ان کے نرم لمس سے اپنی دنیا کا سب کچھ محسوس کرنا چاہتا ہو۔ آمنہ کے دل کی دھڑکن اس رفتار سے مڑ رہی تھی کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ جسم کی ہر رگ، ہر نس ایک نئی زندگی پا رہی تھی۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دو دل اس قدر قریب آ سکتے ہیں کہ فاصلے ختم ہو جائے؟ اس نے نرم اور گہری آواز میں پوچھا۔ آمنہ نے سر ہلایا اور اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتے ہوئے کہا، ہاں، اور آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ قربت، یہ لمس، وہ سب کچھ ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی مسکان آئی اور وہ آمنہ کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھیں، جن میں ایک نرم جذبہ اور تھوڑی سی تڑپ تھی، آمنہ کے چہرے سے چپکے چپکے مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی بدل دے گا، مگر وہ خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ اس کے لمس میں خود کو کھو دینا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے آمنہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرم نرم انگلیوں سے اس کے ہتھیلی کے نشیب و فراز کو چھوا۔ ایک ایسا احساس جو لفظوں میں بیان سے باہر تھا، جو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آمنہ نے اپنی سانسیں روک لی تھیں، ہر آنکھ کی پلک کے جھپکنے میں ایک دنیا سمٹ رہی تھی۔ یہ ہاتھ، یہ لمس، یہ قربت۔ اس نے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے۔ آمنہ کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی ہر رگ میں ایک نرم لہراسی دوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رشتے کی گہرائیوں میں کچھ ایسا چھپا ہے جسے باہر کا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ محبت نہیں، یہ تو ایک قسم کی جان کا بندھن تھا جو جسم و جان کو ایک دوسرے کے لیے زندہ کر دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور اس کے چہرے کو اپنے قریب کھینچنے لگی۔ ہر لمحہ، ہر چھوٹا سا لمس ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے وجود میں اتنے گھل مل چکے تھے کہ ہر چھوٹی بات میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ رات کا وہ سکوت جو صحن میں چھایا ہوا تھا، اب ان کے درمیان ایک نرم سی گونج بن گیا تھا۔ ہوا میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک خاموشی سی تھی جو کہانی کے ہر لفظ کو محسوس کرواتی تھی۔ آمنہ کے دل کی دھڑکنیں اس کے ہاتھوں کے لمس کے ساتھ مل کر ایک سر بن گئی تھی جو صرف وہ دونوں سن سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کا سفر شروع کر گئی، اس کی نرم جلد پر وہ چھونے جیسے چھری کی نوک کی طرح نرم مگر گہرا نشان چھوڑتا تھا۔ آمنہ کے دل میں ہر لمس کے ساتھ ایک نیا طوفان اٹھتا جا رہا تھا، جیسے جسم کے ہر حصے میں بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ وہ قریب ہوا، اس کی سانسیں اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی، وہی بے قراری، وہی چاہت تھی جسے آمنہ نے دل کی گہرائیوں میں چھپایا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کے گال کو چھوا اور پھر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے جوڑ دیا۔ یہ لمحہ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، یہ وہ پہلی بار تھا جب دونوں نے اپنی چاہت، اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات کو لفظوں کے بغیر ہی ایک دوسرے کو سنا دیا تھا۔ ہر لمس، ہر سانس، ہر لمحہ محبت کی ایک نرمی اور شدت لے کر آ رہا تھا جو آمنہ کے دل کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا تھا۔ آمنہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی اور وہ اس کے ہاتھوں کی نرم گرفت میں اپنے وجود کو کھو بیٹھی۔ اس کا جسم اس کے لمس کے مطابق نرم ہو رہا تھا، جیسے ہر رگ میں خون کی جگہ روشنی دوڑ رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق، یہ قربت محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ تم جانتے ہو، اس نے آہستہ آواز میں کہا، کہ یہ رشتہ، یہ محبت زندگی کا سب سے نازک اور قیمتی تحفہ ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں ایک قسم کی حفاظت اور چاہت جھلک رہی تھی، اور میں تمہیں یہ تحفہ کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ وہ رات اپنے سناٹے میں اتنی گہری تھی کہ لگتا تھا جیسے زمانہ بھی رک گیا ہو۔
آمنہ کے دل کی دھڑکن اور اس کے لمس کی نرم حرارت میں ایک ایسا سکون تھا جو دنیا کی ہر ہلچل سے دور تھا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر پھری، ایک بار پھر وہی جادوئی کیفیت دوڑ گئی۔ تمہاری آنکھوں میں وہ درد ہے جو لفظوں میں نہیں آتا۔ ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو کھل گئی اور چاندنی کے نیچے ان کی نظروں میں ایک ایسی چاہت جل رہی تھی جو کبھی بجھنے کا نام نہ لیتی۔ آمنہ نے آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوا، اور یہ چھونا جیسے دونوں کی دنیا میں بس وہی لمحہ موجود ہو۔ یہی تو ہے وہ لمحہ جب دل کہتا ہے کہ بس یہی رک جاؤ اور دنیا کی ہر پریشانی کو بھلا دو، اس نے کہا، اور دونوں کے جسم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی جانب کھنچنے لگے۔ وہ لمحہ جب آمنہ کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے ملے، دنیا کے سارے رنگ پھیکی پڑ گئے تھے، بس وہی ایک لمس جو کہانیاں کی زبان سے بھی آگے تھا۔ آمنہ نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس کے سینے سے باہر نکل کر آواز دینے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور اس کی گرمی نے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر نرم نرم رقص کرنے لگیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ آمنہ کی آنکھیں تھوڑی سی جھکی ہوئی تھیں، اور وہ اس وقت کی قدر کرتی ہوئی اس کی آواز میں ایک مدھم سی گونج تھی۔ یہ لمحے، یہ چھوٹے چھوٹے چھونے، وہ سب کچھ ہے جو میں نے کبھی چاہا تھا مگر کبھی زبان پر نہیں لا سکی۔ وہ اس کی گردن کے بالوں کو آہستہ سے پکڑ کر اپنی چہرے کی جانب کھینچنے لگا۔ اس کی انگلیاں اس کی گردن کے کنارے پر گھوم رہی تھیں، اور وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے جسم میں کوئی نئی توانائی جاگ رہی ہو۔ کبھی کبھی لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور صرف جسم بات کرتا ہے۔ اس نے آمنہ کی کان میں سرگوشی کی۔ آمنہ نے خود کو روکنا چاہا، مگر اس کی تمام حسیات اس کی زبان سے پہلے ہی بول اٹھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے وجود میں اتنے کھو چکے تھے کہ ہر چھوٹا لمس، ہر ہلکا سا سرور ان کے دلوں کو جکڑ رہا تھا۔ چاندنی کے نیچے وہ دونوں ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں صرف ان کی محبت کی روشنی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے آمنہ کے جسم کو اپنے قریب کھینچا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر کہا، یہ قربت، یہ لمس میرے لیے تمہاری محبت کی زبان ہے۔ آمنہ نے اس کی بات کو دل سے محسوس کیا اور اپنے ہاتھ اس